أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. 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 رئیسہ زہرا، نشاط فاطمہ نقوی، نشاط فاطمہ رضوی، صاحب بطول اور تحسین فاطمہ خانم، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آقا الحمدللہ. ٹھیک ہے. الحمدللہ. ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب صرف سادہ میں باب افتعال کے بارے میں. کس چیز کے بارے میں؟ باب افتعال. 3 باب ہم پڑھ چکے تھے ثلاثی مزید تھے کہ باب افعال، باب تفعیل، باب مفاعلہ. جی باب افتعال چل رہا تھا. باب افتعال میں ہم نے بتایا تھا کہ باب افتعال کے 7 خصوصی قاعدے ہیں. کتنے؟ 7 خصوصی قاعدے. جس کو ہم نے 2-3 دن تو ان کو ویسے ریپیٹ کر کے ویسے سمجھا. کل ہم نے اس میں سے لکھوانے کے لیے لکھا. کتنے لکھے تھے کل؟ 6 لکھے تھے. 7واں قاعدہ جو کہ باب افتعال، باب افتعال جو کہ کتاب میں 5ویں نمبر پہ لکھا ہے. کتاب میں 5ویں نمبر پہ لکھا ہے. پہلا خصوصی قاعدہ کیا تھا باب افتعال کا؟ جی 3-4-5 تو اس کے فاؤل فیل سے ریلیٹڈ ہے نا. پہلا خصوصی قاعدہ کیا تھا باب افتعال کا؟ جب بولیے، جب کبھی باب افتعال کا فاؤل فیل ہوگا تو سے تو بدل باب سے بدل دیں گے. پھر ادغام بھی ہوگا جہاں تو ہے. دوسرا قاعدہ، جب کبھی باب افتعال کا فاؤل فیل دال زا سے ہو تو بعد کی تے کو دال سے دال سے بدل دیتے ہیں. تیسرا، جب کبھی باب افتعال کا فاؤل فیل حرف علت ہو تو یہاں پر حرف تو علت حرف کو تے سے علت کو بدل تا دیتے سے ہیں. بدل دیں گے. حرف علت کو تے سے بدل دیتے ہیں اور باب والی تے میں ادغام کریں گے. ادغام کر دیتے ہیں. چوتھا باب افتعال، باب افتعال کی جگہ باب افتعال کا فاؤل فعل اگر تا ہو سے ہو جی تو باب تا کی کو تے کو سے تا بدل کو دیتے تا ہیں اور سے ادغام بدل کر دیں گے. دیتے ہیں. جی باب افتعال کے محمود الفا میں 5واں، باب افتعال کے محمود الفا میں اکثر حمزہ ہمیشہ نہیں اکثر ہوتی. تخفیف اکثر تخفیف کا نہیں قاعدہ ہوتی. جاری نہیں ہوتا. جیسے ائتمنا، ائتما، لیکن کبھی کبھی ہو جاتا ہے. جی جیسے اتخذا، جیسے اخذا اتخذا سے جی اتخذا اور اتخذا سے یا کو پھر تے سے اتخذا. ٹھیک ہے. چھٹا قاعدہ بتایا تھا، جب کبھی باب افتعال مشارکت کے معنی میں ہو اور کیا ہو؟ اجوف ہو. اجوف باب افتعال کا اجوف یعنی فعل کی جگہ حرف علت ہے. اگر باب افتعال مشارکت کے معنی میں ہے تو اعلال کا 8واں قاعدہ جاری نہیں ہوتا. کون سا نہیں والا ہوتا. 8واں؟ کون سا قاعدہ تھا 8واں؟ واو اور یا متحرک کو ماحول فتح ہو تو الف سے بدل جاتا ہے. جی وہ والا قاعدہ اس میں جاری نہیں ہوگا. وہ والا قاعدہ اس میں جاری نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. وہ والا قاعدہ اس میں جاری جیسے اس دا وجہ علی و فاطمہ، یعنی اس دا وجہ علی و فاطمہ فاطمہ یا اعتبنا، اعتبنا علی و فاطمہ، علی اور فاطمہ نے ایک دوسرے کی ہیلپ کی ہے. ٹھیک ہے. نہیں معاونت. جی جی سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی آقا. تو باب افتعال کے کچھ معنی جو مشہور معنی ہیں وہ تو کیا ہیں؟ مطابعت ہے، لیکن مشارکت کے لیے بھی آتا ہے. مشارکت کے لیے ابھی پیچھے ہم نے باب مفاعلہ پڑھا تھا، وہ اس کے مشہور معنی ہی ہوا ہے مشارکت. کیا تھا اس میں ترجمہ باب مفاعلہ؟ ضاربہ ہے نا؟ ذهب زید وعبد ضاربہ جی وسعید. ہلو جی سعید جی وخالد. فرمائیے. سعید وخالد. ہیلو کوئی بولنا چاہ رہا ہے؟ جی
جی میں بولنا چاہ رہی تھی، یہ آپ نے بھی بولا نا فاؤل فعل سے ہو تو باپ کو تا سے بدل دیں گے، باپ کی تو تے کو ادغام بھی سے ظاہر سی بات ہے، جب یہ بھی ایک سے وہ ایک سے یہ تو ادغام ہوگا، کل لکھوایا تو تھا. ابھی میں نے لکھا نہیں ہوگا. ہاں کل لکھوایا تھا، بتایا میں تھا. آپ کو بھیج دوں گی. جب فاؤل فعل سے ہے اور باپ کی تے کو بھی سے بدل دیں گے، دو سے ہو جائیں گی نہیں ہو جائیں گی تو ادغام واجب ہوگا، جیسے تھا جی جی ٹھیک. اس سارا. ٹھیک ہے. دیکھیے باب مفعلہ میں بھی مشارکت کے معنی تھے، باب افتعال میں بھی مشارکت کے معنی ہوتے ہیں. فرق یہ ہے کہ باب مفعلہ کے مشہور معنی زیادہ تر مشارکت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن باب افتعال متابعہ بتائیں گے کسے کہتے ہیں اس کے لیے، لیکن مشارکت کے لیے بھی آتا ہے. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، ادھر دیکھیے. افتعال ہے نا، ضارب سعید خالد ہے نہیں، ٹھیک ہے. جی آقا. یعنی اس کا مطلب جب مشارکت کے معنی میں ہوتا ہے تو فاعل بھی ہے، وہ دونوں مفعول بھی ہوتے ہیں، دونوں معنی کے اعتبار سے، کیونکہ بھائی ایک دوسرے کو مارا پیٹا تو فاعل بھی ہے مفعول بھی ہے. یہی بتایا تھا نا نقطہ. ہیلو. جی جی آقا. اختصم سعید و خالد. اختصم سعید و خالد. دونوں باتوں میں کچھ دیکھنے میں کچھ فرق نظر آ رہا ہے. جی دیکھنے میں دونوں مثالوں میں کچھ جی بہت بڑا کیا فرق نظر دکھ رہا ہے نشاط فاطمہ تمرین ناس خالدون فاطمہ. اور خالدن. ہاں یہاں پر آپ کو ایک فاعل دکھ رہا ہے، لفظ میں ایک مفعول دکھ رہا ہے. معنی کے اعتبار سے دونوں فاعل بھی ہیں، دونوں مفعول بھی ہیں، لیکن یہاں صرف فاعل دکھ رہا ہے، مفعول لفظ میں نہیں دکھ رہا، کیونکہ اس اختصم فعل سعید فاعل ہے، یہ تو واو کے ذریعے خالد اس کے اوپر عطف ہے نہیں مفعول نہیں، تو لفظ میں یہاں کوئی مفعول نہیں ہے، لیکن معنی میں یہ دونوں فاعل بھی ہیں، دونوں مفعول بھی ہیں. کیا معنی ہے؟ سعید اور خالد نے ایک دوسرے سے دشمنی کی، ایک دوسرے سے دشمنی کی. بھائی ظاہر سی بات ہے دشمنی سعید نے کی. خالد سے دشمنی کی تو یہ فاعل وہ مفعول، اس نے اس سے دشمنی. تو سعید اور خالد نے آپس میں، یہاں پہ ترجمہ کیسے کریں گے؟ سعید اور خالد نے آپس میں دشمنی کی، لیکن یہاں کہیں گے سعید اور دشمنی. خالد، سعید اور خالد نے ایک دوسرے کو مارا. سعید اور خالد نے، ٹھیک ہے. نہیں لفظ میں تھوڑا سا جی فرق ہے، لفظ میں باب مفاعلہ میں ایک فاعل ہے مرفوع، ایک ہے مفعول منصوب، لیکن اس میں دونوں یہ فاعل ہے صرف مفعول نہیں ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ تو اس کے اوپر عطف ہے نا، اس کا حکم تو وہی ہے جو یہ. سمجھ میں آیا نہیں؟ یہ دکھانا جی چاہ رہا آقا. ہوں میں، ایسے ہی آگے بھی ایک چیز آئے گی تب دکھاؤں گا. مٹا دوں اسے. ہاں یہ جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کبھی باب مفاعلہ اجوب ہو یعنی عین فعل حرف علت ہو جی، اور باب مفاعلہ مشارکت کے معنی میں ہو، تو پھر اس میں قاعدہ نمبر 8 اعلال کا جاری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جیسے ازدوجہ، ازدوجہ باب افتعال ہے، باب افتعال بھی ہے اور یہ اجوب بھی ہے. دیکھیے ہے اجوب یا نہیں؟ عین الفعل کی جگہ حرف علت ہے نہیں؟ ہے. حروف اصلی کیا ہے؟ سے واو جیم، سے جی واو جیم. جی باب زوج. افتعال ہی ہے تو باب افتعال میں تے ہے، کہاں ہے باب افتعال کی تے؟ باب افتعال میں تو تے ہے نا، افتعال اس میں کہاں ہے جی تے؟ آقا. جی اگر دال کی جگہ. سوچ نہیں ہے، بتائیے. کہا نہیں کہ فاؤل فعل کیونکہ دال دال سے میں سے اگر ہو، فاؤل فعل اگر دال دال سے میں سے ہو تو بعد کے تے کو دال سے بدل دیتے ہیں. بھول گئے اتنی جلدی؟ اگر بولا تو ہے. ہاں بولا ہے آپ نے، لیکن تھوڑا ایسا جیسے شک میں بول رہی ہیں. اصل میں ہونا چاہیے تھا اذ تاوجا. کیا ہونا چاہیے تھا؟ اذ تاوجا. خصوصی قاعدوں میں کیا بتایا؟ جب کبھی باب افتعال کا فاعل فے دال زال یا سے ہو تو بعد کی تے کو دال سے بدل دیتے ہیں، ہو گیا استوجہ. تو حروف اصلی تو اس میں زے واو جیم ہے، زے واو جیم ہے. ٹھیک ہے. فاعل فعل عین جی الفعل لام الفعل. عین الفعل کیا ہے اس میں؟ واو ہے نہیں ہے، تو اجوب واہ. ہے یا نہیں؟
لہٰذا جی قاعدہ نمبر 8 کیا کہتا ہے؟ جب واو یا متحرک و معمل فتح ہو تو الف سے بدل جاتے ہیں، لیکن یہاں نہیں بدلے گا. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ باب افتعال کا اجوا معطل کا جو ہے اس کا اجوا کا جو ہے قاعدہ نمبر 8 اعلان کا جاری نہیں ہوگا. اگر مشارکت کے معنی میں ہے تو، اگر مشارکت کے معنی میں ہو تب، ورنہ تو ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر میں نے مثال دی تھی جی، اختیارا کیا؟ اختیارا کیا ہے؟ باب افتعال کو لے کے گئے نہیں گئے؟ اختیارا اجوف ہے یا نہیں؟ خے یہ رے، حروف اصلی کیا ہے؟ خے یہ رے، حروف اصلی خے یہ رے ہیں. اینڈ فعل کیا ہے؟ یا ہے نا، اجوف ہے. اجوف ہے، باب افتعال کا اجوف ہے، لیکن یہ مشارکت کے معنی میں تھوڑی ہے. لہٰذا متحرک واقع کرنا ہے، اسے بدلا جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ افطار. اس درجے میں نہیں ہوا، اس میں ہو گیا. جبکہ وہ بھی اجوف ہے، یہ بھی اجوف ہے، وہ بھی باب افتعال ہے، یہ بھی باب افتعال ہے. پھر کیوں نہیں ہوا؟ انہوں نے یہ بتایا قاعدہ کہ جب کبھی باب افتعال کا اجوف کس معنی میں ہو؟ مشارکت کے معنی میں ہو، تو اس میں قاعدہ اعلان لاٹوا جاری نہیں ہوتا. سمجھ میں آیا؟ اس میں ہو گیا کیونکہ یہ مشارکت نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ ساتواں یہ ہو گیا تھا. اب آخری والا قاعدہ ہم اب لکھتے ہیں جو کہ ساتواں قاعدہ ہے. کیا ہے؟ جب کبھی باب افتعال کا باب یہ بھی عین اینڈ فعل سے الفعل ریلیٹڈ ہے. جب کبھی باب باب افتعال کو عین الفعل کا کیا عین الفعل ان 12 حروف میں سے ہو. کون سے 12 حروف؟ تا سا جیم دال دال تا عین الفعل. ان 12 حروف میں سے کون کون سے؟ تا، سا، جیم، جیم بولیے، جیم، دال ہاں، دال زال زا جیم، دال، زال، زا، سین، سین شین صاد زاد صاد، ضاد، طا، زا. تا زا. یہی ہے نا؟ جی طا اور زا. کتنے ہو گئے؟ کتنا؟ 1 2 12 3 ہے 4 5 6 7 8 دیکھیے یہ دو لگاتار حرکتیں لکھ دیتے ہیں تے سے، جی، اور دال زال سے لائن سے ہیں. اور دال، اس میں آتا ہے ہاں ٹھیک ہے. یہ چاروں لگاتار ہیں، چاروں نہیں پانچوں، چھ سین شین صاد ضاد تو یہ لگاتار والے ہیں نہیں. تو جب کبھی باب جی افتعال کا عین الفعل ان 12 حروف میں سے ہو جی، تو کیا ہوگا؟ باب کی دیکھو تو دیکھو بدلنا جائز ہے. باب کی دیکھو ان کے ہم جنس حرف سے بدلنا جائز ہے. جی ناس فاطمہ ہی سمجھ میں آ رہے ہیں؟ ناس فاطمہ جائز ہے. نہ 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 ہم سے بدلنا بدل دینا کیا ہے؟ میں اسی لیے الگ کلر سے لکھ رہا ہوں تاکہ یاد رہے کہ جائز ہے، واجب نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ بدلے ہی، ٹھیک ہے؟ نہ بدلے چلے گا، بدلے تو بھی چلے گا، لیکن بدلنے کی صورت میں پھر آپ کو ادغام کرنا پڑے گا. کیوں؟ اگر فاؤل کے تے ہے تو باب افتعال کی تے ہے، ویسے بھی ادغام ہو جائے گا.
عین الفعل عین الفعل اگر تے ہے تو، اور اگر عین الفعل سے ہے تو باب کی تے کو سے بدلنا پڑے گا، پھر سے کو سے میں ادغام کرنا پڑے گا. عین الفعل جیم ہے، باب افتعال کی تے کو جیم سے بدلیں گے تو پھر جیم کو جیم میں. کیا مطلب ہے؟ ہم جنس حرف کا مطلب یہی ہے. ناز فاطمہ غور کیجیے رئیسا، جب کبھی باب افتعال کا عین الفعل ان 12 حروف میں سے ہو تو باب کی تے کو ان کے ہم جنس حرف سے بدلنا ان جائز کو ہے. ہم جنس مطلب حروف سے بدلنا اگر چاہیے. عین الفعل جیم ہے تو باب کی تے کو اس کا ہم جنس حرف جیم ہی ہے نا، جیم سے بدل دیجیے. عین الفعل دال ہے تو تے کو دال سے بدل دیجیے باب افتعال کی تے کو. عین الفعل زال ہے تو باب افتعال کی تے کو زال میں بدل دیجیے. عین الفعل زے ہے تو باب کی تے کو زے میں بدل دیجیے. اس کے ہم جنس حرف سے بدل دیں گے، اور جب بدلیں گے جائز ہے بدلنا، اور جب بدلیں گے تو پھر باب کی ایک تو حرف یہ ہے ہی سیم، اور باب کی تے کو بھی اسی سے بدل دیں گے تو دو ایک جیسے ہو جائیں گے. نہیں دو ہم جنس تو پھر ادغام کرنا پڑے گا. تو پھر سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جائز ہے اور تو ہم جس طرف سے بدل دینا جائز ہے. اور لہٰذا پھر ادغام بھی ہوگا، پھر ادغام بھی ہوگا، پھر ادغام بھی ہوگا. اگر بدلیں گے تو پھر ادغام بھی ہوگا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک. ہاں ادغام کی صورت میں نقطہ اہم ہے. ادغام کریں گے نا پھر تو ادغام، اب ظاہر سی بات ہے ادغام اگر کریں گے باب کی تے کو عین الفعل سے تو بولیے تو دو افتعال میں تے تو متحرک ہے نا، ادغام کرنے کے لیے اسے ساکن کرنا پڑے گا، اور وہ ساکن اور فاؤل فعل پہلے سے ساکن ہے افتعال. تو ادغام کی صورت میں فاؤل فعل کو تو حرکت دینی پڑے گی یا نہیں؟ فاؤل فعل کو حرکت دینی پڑے گی. لہذا ادغام کی صورت میں فاؤل فعل کو فتحہ یا کسرہ دیں گے، فتحہ یا کسرہ دیں گے، یا تو فتحہ دیں گے یا کسرہ. فتحہ کیوں دیں گے؟ وجہ. اب کسرہ دیں گے کیا وجہ؟ کوئی تو وجہ ہوگی. فتحہ دیں گے، فتحہ دیں گے ادغام کے قاعدے کے تحت، ادغام کے قاعدے کے تحت، اور کسرہ دیں گے. اگر آپ فتحہ دے رہے ہیں تو سمجھیے آپ قاعدہ ادغام کی رعایت کرتے ہوئے، ادغام کا جو قاعدہ ہے حرکت دینے کا، بھائی بعض جگہ جب حرکت دینی پڑتی ہے ادغام کرنے کے بعد کسی کو ماقبل کو، ٹھیک ہے، تو اس کو حرکت دینے کا ایک قاعدہ پیچھے بتایا تھا، ابھی میں بتاؤں گا تو یاد آئے گا، پلٹ کے پھر دیکھ کے آنا کل کو. ٹھیک ہے؟ تو ادغام کے قاعدے کے تحت، اور کسرہ دیں گے التقاء ساکنین کے قاعدے کے تحت، التقاء ساکنین کے قاعدے کے تحت. اب وہ قاعدہ آپ اپنے پاس سے بریکٹ میں کر کے خود سے سائڈ میں لکھ لیجئے. التقاء ساکنین کا قاعدہ کیا ہے؟ جب دو ساکن ایک جگہ جمع ہو جائیں، دو حرف ایک جگہ ساکن ہو تو ایک حرف علت ہے تو پیچھے پڑھ کے آگے یہاں حرف علت حذف ہو جاتا ہے. اگر معطل کلمہ ہے، دو ساکن میں ایک حرف علت ہے تو حرف علت گر جاتا ہے. لیکن اگر حرف علت نہیں ہے دونوں اور دو ساکن ایک جگہ ہوں تو ایک کو حرکت دینی پڑتی ہے جی. اور حرکت کو التقاء ساکنین کا قاعدہ یہ ہے کہ اذا حرک بالکسر، اذا حرک، اذا حرک، جب حرکت دی جاتی ہے، جب حرکت دی جائے گی، حرک بالکسر، حرک بالکسر، تو حرکت کسرے سے دیجیے، بالکسرت. اذا حرک، حرک بالکسرت، یعنی جب دو ساکن میں سے کسی کو حرکت دینی پڑے تو کسرہ دی جائے گی. مثال کے طور پر آپ دیکھیے یہ کیا ہے؟ اضرب، ہاں امر پہلے اضرب ہے یا نہیں؟ اضرب ہے یا نہیں؟ اضرب ہے. جی
اب جانتے ہیں فعل امر تو آخر میں کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے نا. تو کچھ ساکن ہوگا. اب اگر اس کے پاس مثلاً ایک اور ساکن آ جائے مثال کے طور پر، جبکہ آپ جانتے ہیں فعل امر ہمیشہ جب آخر کو جزم دے دیتا ہے صرف ساکن ہو جاتا ہے، بعض صیغوں میں بعض جگہ سے نون اعرابی گر جاتا ہے. لیکن مثلاً کیا لکھا ہے یہ مذنبہ، مذنب کسے کہتے ہیں؟ گنہگار. اب بتائیے المذنبہ میں لام ساکن ہے یا نہیں؟ بے بھی ساکن ہے، لام بھی ساکن، بے بھی ساکن ہے، لام بھی ساکن ہے. کوئی ایک حرف علت بھی نہیں ہے ان دونوں میں سے جو اسے گرا کے معاملے کو حل کر لیا جائے. تو ملانا بھی ہے بے کو لام سے، تو اذا حرکا حرکا اضرب المذنبہ، اضرب المذنبہ، گنہگار کو مار، تو گنہگار کو مار. دیکھیے فعل امر جس پہ بیچارے پہ قاعدہ یہ ہے کہ آخر سے 5 صیغوں سے سب ساکن ہو جاتا ہے، یعنی کوئی اس میں وہاں پہ حرکت آ گئی. دیکھیے یہ حرکت کہاں سے آئی؟ قاعدہ التقاء ساکنین کے تحت، کہ جب دو ساکن ایک جگہ ہوں تو حرکت کسرہ دی جاتی ہے، ورنہ پھر تلفظ کیسے کرتے؟ اضرب. اب یہ الگ ہوتا تو ال پڑھ لیتے حمزہ، لیکن یہ حمزہ ہے بھی درمیان میں، حمزہ وصل اور درمیان میں پڑھا نہیں جاتا، تو کیا کریں؟ اضرب المذنبہ. ٹھیک ہے نہیں؟ یہ ہے قاعدہ التقاء ساکنین. اس کے تحت آپ، اب ظاہر سی بات ہے جب عین الفعل کو کسی ان میں سے کوئی اگر ہے تو باپ کی تے کو اس میں بدلیں گے، تو باپ کی تے کو ساکن کریں گے اس میں ادغام کرنے کے لیے، تے کو نہیں مثلا اس سے بدل کے فاؤل فعل پہلے ساکن ہے افتعل فا، تو فا بھی ساکن ہوگا، تو باب والی تے جو ان سے بدل کے اس میں ادغام ہونا چاہیے یہ بھی ساکن کرنی پڑے گی. دو ساکن ہو گئے نہیں ہو گئے، لہذا فاؤل فعل کو آپ پھر کسرہ دیجیے باقاعدہ التقاء ساکنین کے تحت. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی بولیے، کوئی تو بتائے. جی جی. اب قاعدہ ہے نا، مثال کے طور پر ادھر دیکھیے، کوئی مثال لیتے ہیں پہلے تاکہ اس کو کریں. مثال کے طور پر اختصم، بولیے ایک مثال لے لیتے ہیں. اختصم، اختصم، صحیح ہے. اختصم مثال ٹھیک ہے، باب افتعال میں خیس واد میم خصمہ، یہ خاصن سے مثال ٹھیک ہے. یہ باب افتعال میں جو گیا تو صحیح ہے، صحیح ہے. ارے بولیو ڈاؤٹ کیوں ہے؟ ہاں جی. نا کچھ تو کہو. صحیح نہیں ہے؟ کمال ہے، کمال ہے. ابھی یہ نہیں پڑھا، اسی وجہ سے میں نے کہا میں ریڈ کلر سے لکھ رہا ہوں. صحیح ہے، صحیح ہے. جائز ہے، یعنی مثال ٹھیک ہے. یہ مثال خسامہ سے اختصامہ مثال ٹھیک ہے، لیکن عین الفعل صاد ہے نا، جائز ہے کہ آپ اس میں ادغام بھی تے کو صاد سے بدل کے اس کو ادغام بھی، ضروری تھوڑی ہے کہ آپ تے کو صاد سے بدلیں ہی کیونکہ عین الفعل صاد ہے، کیونکہ جی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ عین الفعل اگر ان میں سے کوئی ہو تو باپ کی تے کو اسی حرکت سے بدلیں، اسی حرف سے بدلیں گے. واجب نہیں ہے، وہ جائز ہے. اس کا مطلب اختصام آپ کہہ سکتی ہیں، اختصما یختصمو، ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ بھی کر سکتی ہیں کیونکہ عین الفعل صاد ہے ان 12 حروف میں سے، تو تے کی بولیے باپ کی تے کو صاد سے بدلیے، اور جو صاد سے بدلا تو صاد میں ادغام ہوا ہے نہیں؟ جی اب پہلے سے ساکن تھا، اب دو صادوں میں جب ادغام کر دیا تو پہلا ساکن ہوتا ہے جب تو ادغام ہوگا. اب پہلا صاد ساکن، اب تے بھی ساکن، صاد بھی ساکن، تے بھی ساکن، حرف علت بھی نہیں ہے ان میں سے کوئی کہ کسی کو گرا دیا جائے، لہذا انہوں نے کہا جب تے بھی ساکن صاد بھی ساکن تو قاعدہ التقاء ساکنین کے تحت آپ فاؤل فعل کو کسرہ دے دیجیے کہ بھئی تے بھی ساکن تھا، صاد بھی ساکن تھا، اور جب دو ساکن ایک جگہ جمع ہو تو جب حرکت دینی پڑے تو کسرہ دی جاتی ہے مثلا. ٹھیک ہے بولیے. یا قاعدہ ادغام کے تحت یاد ہے قاعدہ ادغام، جب میں نے ادغام کے بارے میں لکھوایا تھا کہ جب دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ہو، پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو تو ادغام واجب ہے، یا پھر دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ہو دونوں متحرک ہو لیکن پہلا جائز تسکین ہو، تسکین ہو، پہلے کو ساکن کرنا دونوں ساکن نہیں ہے، پہلا ساکن دوسرا متحرک نہیں ہے، دونوں متحرک ہے لیکن پہلے کو ساکن کرنا جائز ہے. اس مورد میں بتایا تھا کہ دو مقام ایسے ہیں جہاں پر دو یا تین جو بھی بتائے تھے کہ جب پہلے والے کو ساکن کرنا پڑے
تو دو تین مقام ایسے جہاں پر اس کی حرکت یا تو ہٹا دیتے ہیں، لیکن دو ایک مقام ایسے ہیں کہ اس کی حرکت ماقابل کو دی جاتی ہے. اس کی حرکت ایک موقع ان میں سے یہ ہے کہ جب اس سے پہلے حرف صحیح اور ساکن ہو. حرف صحیح اور اب اختصام میں حرف صحیح بھی ہے ساکن بھی ہے، اور ان سواد میں پہلے کو ساکن کرنا ہے تو اس کا فتحہ بھائی باب تعالی میں باب تعالی کی تے دیکھیے متحرک فتحہ کا نہیں تھا جی، فتحہ تھا نہیں تھا. اب اسے تے کو جب سواد سے بدلیں گے تو فتحہ ہے. اب سواد کو اگر ساکن کرنا پڑے گا ادغام کے لیے تو اس کا فتحہ اس کا ماقبل کا حرف صحیح اور ساکن ہے تو اس کا فتحہ اسے دے دیں گے. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ایسے اب کیونکہ باب افتعال کا حمزہ آپ جانتے ہیں باب افعال ہی کا حمزہ بس قطعی ہے، باقی باب میں اگر کہیں حمزہ آیا ہے تو حمزہ وصل ہے، اور حمزہ وصل ابتدا سکون سے نہ ہو ساکن سے نہ ہو اس لیے لایا جاتا ہے. اب جب خا کو حرکت مل گئی تو کیا حمزے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے تو حمزہ ہٹا دیجیے. اب آپ اسے خصما پڑھیے یا قسما پڑھیے. تو یہ دونوں مثالیں ٹھیک ہیں، دونوں مثالیں اختصما کیوں ٹھیک ہے اپنے کیونکہ باب افتعال کا وزن تعالی کے وزن پہ ہے. خصما یا قسما کیوں ٹھیک ہے کیونکہ جب کبھی باب افتعال کا عین فعل ان 12 حروف میں سے ہو تو باب کی تے کو اسی حرف سے بدل کے اسے ادغام کر سکتے ہیں. جب ادغام کریں گے تو پھر ایسا ہو جائے گا. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یہ کہنا چاہ رہے تھے. سمجھ میں آیا؟ آگے اچھے سے کو نوٹ کر لیجئے، نہیں لکھا ہے تو اسکرین شاٹ جلدی لیجئے، بات تمام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں پوچھوں گا کل آپ سے کہ التقاء ساکنین کا کیا فائدہ ہے. جب کہنا کہ التقاء ساکنین کا فائدہ یہ ہے کہ جب دو حرف ساکن ایک جگہ آ جائیں اور اگر کلمہ معتل ہے اور میں ایک حرف علت ہو تو قاعدہ علال کہتا ہے کہ حرف علت گرا دیجیے. قاعدہ نمبر 10 تھا نا جی. التقاء ساکنین کے وقت اگر دو حرف علت گر جاتا ہے، لیکن اگر حرف علت نہیں ہے ان دو ساکن میں سے تو پھر ایک کو حرکت دینی پڑے گی جی، کیونکہ دو ساکن ایک جگہ نہیں ہو سکتے عربی میں. لہٰذا جب اس کو حرکت دینی پڑے گی تو حرکت کسرہ دی جائے گی. اور قاعدہ ادغام کیا ہے یہاں پر؟ قاعدہ ادغام کے تحت جب دو کلمے دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ہوں لیکن پہلا ساکن نہ ہو تو پہلے کو اب جائز تسکین ہے، سکون دینا جائز ہے، تو اس کو ساکن کرنے کے لیے کبھی کبھی اس کی حرکت ماقبل کو دی جاتی ہے. ان میں سے ایک مورد یہ ہے کہ اس کا ماقبل حرف صحیح اور ساکن ہو. کل دیکھ کے آئیے گا یہ بات آپ ادغام والے قاعدوں میں. ٹھیک ہے جی. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا.